اللہ نے انہیں ریکگنائز کیا، وہ جماعت کو اللہ نے کنفرم کیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ راضی والی قوم ہے۔ اور صحابہ کی زندگی وہ زندگی ہے کہ نبی قرآن پاک کے احکام کے خلاف ایک عمل انہوں نے نہیں کیا، نہ قرآن کے خلاف کرا نہ حدیث رسول کے خلاف کیا، مکمل زندگی قرآن و سنت کے مطابق صحابہ کی تھی، وہ زندگی وہ صحابہ کی۔ اب میرے آقا وضو کر رہے ہیں، توجہ، اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں تو امام بخاری کو قربان جائے امام بخاری میں وہابیوں کی اہل حدیث کی خبر میں کیلا ٹھوک دی ہے، بخاری پڑھتے گئے تو پڑھو بیٹا، سر پیٹو پڑھ کے۔ کتاب الوضو میں امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی، محمود بن ربیع راوی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں اور میرے آقا کھکار کے تھوکے۔ کیا بات؟ اللہ کے نبی کھکار کے تھوکے، ادھر تھوک زمین پہ گر نہیں سکا، صحابہ دوڑ کے ہاتھ میں لے لی، سبحان اللہ، صحابہ دوڑ کے ہاتھ میں لے لیے اور لے کے چاٹ لیے۔ کیا بات؟ اور کسی صحابی کو میرے نبی کا تھوک نہیں ملا تو وہ دوسرے صحابی بھاگ کے آئے اور ان کے ہاتھ کو لے کے چاٹے۔ اور اسی کتاب الوضو کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں اور سرکار پاؤں دھو رہے ہیں تو صحابہ کرام دوڑ کے گھروں سے برتن لائے اور میرے نبی کے پاؤں کا دھویا ہوا پانی لیے اور خود بھی پی لیے، گھر والوں کو بھی لے آئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب میں تم کو دعوت فکر دے رہا ہوں، جب میرے آقا کھکار کے تھوکے، میرے نبی وضو کر رہے ہیں، پاؤں کا پانی صحابہ پی رہے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا پانی، وضو کا پانی لینے کے لیے صحابہ جو دوڑتے تھے، تم دیکھتے تو سمجھتے کہ وہاں جنگ ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ سب کس کے سامنے ہو رہا تھا؟ بولیے بھائی، اللہ کے نبی کے پاؤں کا پانی نبی کے سامنے لے رہے تھے نا۔ میرے آقا کھکار کے تھوکے تو صحابہ حضور کے سامنے ہی تو چاٹ رہے تھے، اللہ کے نبی نے روکا نہیں؟ بولو بھائی، روکا نہیں؟ اچھا قرآن میں کہیں نازل ہے آیت کہ مسلمانوں میرے نبی وضو کر رہے ہیں تھوکے تو چاٹ لو؟ کہیں اللہ بولا کہ میرے نبی وضو کر رہے ہیں پاؤں کا پانی لے کے پی لو؟ اللہ نہیں بولا، رسول اللہ نہیں بولے، تو ایسی مقدس جماعت یہ کری کیوں؟ یہ صحابہ یہ کرے کیوں؟ تو پتا چلا کہ وضو کا تعلق نبی کی بات سے ہے اور نبی کے تبرکات کو لینا نبی کی ذات سے ہے۔ خدا کی قسم عشق و محبت میں دلیل نہیں دیکھتے۔ ارے جو عاشقوں کو سمجھ میں آیا کر گزرتے، تو صحابہ مومنین پلس عاشقین تھے۔ مومن ہونا اور ہے، عاشق ہونا اور ہے، اور عاشقوں کا مذہب ہی الگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے عاشقی کرو تو پتا چلے گا نا۔ اب لگے ایک مولانا صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا، درگاہ کو جانا اتنے دور رہنا، 2 ہاتھ دور رہنا، ہاتھ نہیں لگانا۔ ابے جانا ہی کہیں پھر جب اتنی احتیاط کرنا ہے، 2 گز دور رہنا۔ ہمارے حضرت بولے، اب اجمیر شریف میں 2 گز دور بولے تو دروازے کے باہر، اور نظام الدین اولیاء کے پاس گئے تو چبوترے کے باہر۔ یہ چیز جو ہے چومنے اور چاٹنے کا، چومنے کا جو تعلق ہے وہ اندر کا جذبہ ہے۔ بے شک بے شک، اندر جب سینس ہوتا، جوانی کا زمانہ آتا تو نہ مولانا سے پوچھتے بیوی کو کہاں پیار کرنا ہے، نہ مفتی صاحب سے پوچھتے بچوں رہے۔ اب جب عمر ختم ہو گئی
دونوں بڈھا بڈھی بیٹھے ہیں، برسوں سے نہیں چومے. یہ چومنے کا جذبہ جوانی کا جذبہ ہے. اندر جب سینس ہوتا تو آدمی چومتا، ہجڑے چومتے نہیں. کیا بات ہے؟ یہ چومنے چاٹنے کا تعلق اندر کا جذبہ ہے. جب سیکس ہوتا ہے تو بیوی کو چومتے ہیں، جب روح بیدار ہوتی ہے تو ولیوں کی تربت کرتے ہیں. حضرت ہاشم پیر پکارے. اب روحی مردہ ہے، مگر یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. یہ چومنے چمانے کا سلسلہ اللہ ختم نہیں کرا. جوان تھے تو بیوی کو چومے، جب پوترا پوتری آئے تو لپٹا کے صبح سے شام تک چوم رہے. اللہ نے اس جذبے کو منتقل کر دیا. اللہ نے اس جذبے کو منتقل کر دیا. پہلے بیوی کو چومتے تھے، اب محبت اور شفقت سے بیٹی کو چوم رہے ہیں، بیٹے کو چوم رہے ہیں. اب نسل بڑی تو ادھر سے پوترا جا رہا ہے تو بلا کے چوم رہے ہیں، ادھر سے نواسا جا رہا ہے تو بلا کے چوم رہے ہیں. تو یہ چومنے کا جذبہ یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ نے خود اندر رکھا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی سے پوچھو. اب یہ جماعت والوں سے پوچھتے ہیں، اب آج کل تو فیشن ہو گیا بھائی. صبح صبح فجر میں نماز کو آ کے آمین گوائے گوائے. میں صبح رات کی فلائٹ سے آئے، آنے کا اعلان کر رہا ہوں میں، دور سے آمین بول رہا. کئی کی نماز ہے، نماز رب العالمین کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. ادب ہے یار. مسجد میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، دادا گیری کی لیمٹ، ہاتھ باندھا، ٹانگ پھیلا دیا، ادھر لگا رہا ادھر لگا رہا. اب سیدھا کہیں کو نہیں کھڑے رہتا بھائی، دادا گیری سے کھڑے ہیں. اور ایسے رواب سے مسجد میں کھڑے رہتا، ٹانگ پھیلا کے سیدھا خدا کے. بیٹا اتنا تیرے میں دم ہے، پولیس اسٹیشن میں کھڑے رہ کے بتا. یہ رواب سے ایسا کھڑے رہ کے بتا. پیچھے سے کانسٹیبل ایسی گھیری جس کو اللہ مسجد میں نظر نہیں آتا، پولیس اسٹیشن میں نظر آتا. اللہ کا گھر ادب کی جگہ ہے. رب العالمین کے سامنے کھڑا تو ان کے ساتھ نیچے کھڑے رہیے. دادا کی اب ٹانگا پھیلا رہے. ارے کئی کے لیے پھیلا رہا بھائی؟ ادھر ٹانگ ادھر ٹانگ. تو بولے ہمارے مولانا بولے پاؤں اتنا پھیلانا کہ بکری کا بچہ پاؤں کے نیچے سے چلے جانا. مولانا حدیث ہے، میں بتا سکتا ہوں حدیث ہے مولانا، بکری کا بچہ جانا پاؤں کے نیچے سے. میرے بھائی وہ بکری کے بچے کی حدیث تو ہم کو بھی معلوم ہے، تو ہاتھی کے بچے کی بھول گیا. ایک ہے نبی کی ذات اور ایک ہے نبی کی بات. سبحان اللہ. صحابہ کی مقدس زندگی نبی کی ذات سے تعلق رکھتی تھی اور نبی کی بات اور قربان ہونے کا جذبہ. عشق و محبت میں فنائیت ہے. عاشقی میں آدمی سوچتا نہیں ہے، جو سمجھ میں آتا ہے کر گزرتا ہے. اب یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی وضو کرتے وقت یہ سب ہوتا تھا. ٹھیک ہے، جب سرکار کا پانی لینے کو حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ تھے. اب اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں تو 5-10 ہزار بھی آ کے پانی لینے کے لیے تو دھکے تو حضور کو بھی لگے ہی ہوں گے. سرکار کے سامنے برتن کو برتن ٹکرا رہے ہیں، پانی لینے کو دوڑ رہے ہیں، مگر عاشقوں کی حرکت کو بے ادبی نہیں سمجھے. میرے آقا مسکرا رہے ہیں. یہ میرے عشق و محبت میں ہو رہا ہے اور اللہ نے نہیں روکا. اے مسلمانوں، میرے نبی کی بارگاہ میں کیا حرکت ہو رہی ہے، یہ بے ادبی ہو رہی ہے. اللہ بھی جانتا ہے، محبوب کے عاشقوں کا مجمع لگاؤ. سبحان اللہ.
اچھا بھائی یہ تو ہو گیا میرے آقا جو ہے پانی وضو کر رہے تھے لے لیے تھے. مگر حجت الوداع میں میرے آقا علیہ السلام بال کٹوا رہے ہیں, حلق کروا رہے ہیں حج میں. 1.25 لاکھ صحابہ ہیں, میرے آقا علیہ السلام حلق کروا رہے تو اس طرح کھلا ہوا ہے